بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ ایپیسوڈ بھی امیر معاویہ ہی کے بارے میں ہے، اور کل اس سے پہلے جو ایپیسوڈ تھا اس میں نے شجرہ نسب بیان کیا تھا، یہ جو بنو امیہ کا جتنا بھی تھا، تو اور اس میں عمرو بن عاص کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ اب ہم پڑھیں گے مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں۔ یہ تین شخص جو تھے یہ امیر معاویہ کے بازو تھے اور ان سے مشورہ بھی لیتے تھے، اور ان تین جو شخصیات ہیں ان کا بڑا کردار ہے اس کی بنو امیہ کی حکومت قائم ہونے میں۔ تو اب ہم پڑھیں گے مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں۔ ان کا تعلق بنو ثقیف سے تھا۔ مغیرہ بن شعبہ کا تعلق بنو ثقیف سے تھا، اور آپ کی کوششوں سے بنو ثقیف کے کافی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ عروہ بن مسعود کے بھتیجے تھے۔ آپ بیعت رضوان جو ہوئی تھی اس میں شامل تھے۔ حضرت عمر نے آپ کو بصرہ کا گورنر مقرر کیا تھا، تھوڑے عرصے بعد معزول کر دیا گیا، لیکن بعد میں بحال کر کے کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا۔ حضرت عثمان کے دور میں آپ طائف میں خاموشی سے ساری زندگی رہے، اور بعد میں امیر معاویہ نے آپ کو 41 ہجری میں کوفہ کا گورنر مقرر کیا، اور یہ شیعان علی کا بہت بڑا مرکز تھا، لیکن مغیرہ نے نرمی سے امن و امان قائم رکھا۔ آپ نے بڑی زبردست سیاسی چالیں چلیں اور شیعان علی اور خارجیوں کو آپس میں لڑا دیا تھا۔ اسی طرح امیر معاویہ کو آپ کی نرم پالیسی پسند نہیں تھی۔ آپ کو معزول کرنے کا بھی آپ نے ارادہ کیا، لیکن آپ نے امیر معاویہ کو یزید کی جانشینی کا مشورہ دے کر خوش کر دیا، چنانچہ آپ کو اپنے عہدے پر بحال رکھا گیا۔ آپ نے 70 سال کی عمر میں 51 ہجری میں وفات پائی۔ یہ ہے مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں۔ اب ہم آتے ہیں زیاد کے بارے میں۔ یہ زیاد کہا جاتا ہے کہ زمانہ قبل از اسلام میں ابو سفیان کے سمیہ کے ساتھ تعلقات تھے۔ زیاد در حقیقت سمیہ کا بیٹا تھا۔ بنو امیہ نے اسے اپنانے سے انکار کر دیا تھا، اسی لیے یہ زیاد بن سمیہ یا زیاد بن ابی کے نام سے پکارا جاتا تھا، لیکن انتہائی قابل انسان تھا، اعلیٰ درجے کا منتظم اور باصلاحیت انسان تھا۔ حضرت عمر نے اسے بصرہ کا حاکم کا سیکٹری مقرر کیا۔ حضرت علی نے اسے فارس اور کرمان کا گورنر مقرر کیا۔ یہ حضرت علی کی حمایت کرنے والوں میں سب سے سر فہرست تھا۔ حضرت امام حسن کی دستبرداری کے سخت خلاف تھا، اور جب حضرت حسن نے دستبرداری کا اعلان کیا تو یہ بہت زیادہ ناراض ہوا۔ مشرقی صوبوں پر اس کا قبضہ رہا۔ اس نے حضرت امیر معاویہ کی اطاعت سے انکار کر دیا تھا، اور امیر معاویہ کو اس کی ضرورت تھی، اور بڑی کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے زیاد جو ہے وہ میرے ساتھ شامل ہو جائے۔ آخرکار مغیرہ بن شعبہ جو تھا، انہوں نے کوشش کی اور کامیابی حاصل ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ نے اسے اپنا بھائی تسلیم کیا۔ زیاد کو کوفہ میں مغیرہ کا نائب مقرر کیا گیا۔ بعد میں زیاد کو کوفہ اور بصرہ کا حاکم مقرر کر دیا۔ زیاد نے اپنی سختی کی پالیسیوں سے دونوں صوبوں میں امن قائم کر دیا۔ حقیقت میں وہ امیر معاویہ کے بعد اس کا درجہ تھا، یعنی اتنا زبردست منتظم تھا۔ امیر معاویہ کی سلطنت کا سارا دار و مدار زیاد پر تھا۔ عوام کو اس کے سائے سے بھی خوف محسوس ہوتا تھا۔ بڑا سخت گیر انسان تھا۔ 673 عیسوی 53 ہجری کو کوفہ میں اس نے وفات پائی۔ تو یہ امیر معاویہ کے دور میں جو سپہ سالار تھے ان کے بارے میں بتانا ضروری تھا۔ اب ہم دوسرے پارٹ کی طرف آتے ہیں، امیر معاویہ کے دور کے واقعات۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے یہ خارجیوں کی شورش۔ یہ خارجی جو تھے، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ان کی جنگ ہوئی، اور جنگ نہروان میں ان کو بڑی بے دردی سے شکست دی گئی، لیکن یہ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے ہاتھوں شہید بھی ہوئے۔ خارجی جو تھے
یہ امیر معاویہ کے سخت خلاف تھے۔ 41 ہجری میں ایک خارجی سردار فردہ بن نوفل نے کوفہ کے قریب علم بغاوت بلند کیا۔ امیر معاویہ نے اس کے مقابلے کے لیے فوجیں بھیجیں، فردہ نے انہیں شکست دی۔ امیر معاویہ کا گمان تھا کہ اس میں اہل کوفہ کا بھی ہاتھ ہے، لہٰذا انہوں نے کوفیوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا، اور بعد میں خارجیوں نے عبداللہ بن ابی الجوسہ کو سردار بنایا، کوفیوں نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے قتل کے بعد جوسرہ بن وداع اس کی جگہ لی۔ امیر معاویہ نے عبداللہ بن عوف کو مقابلے کے لیے بھیجا، جوسرہ مارا گیا۔ اس کے بعد خارجیوں کا زور دیکھ کر امیر معاویہ نے مغیرہ بن شعبہ کو، جو بڑے زبردست مدبر انسان تھے، اس کو بھیجا، اور انہوں نے بڑی حکمت سے کام لیا اور کافی تعداد میں ان کی کافی حد تک طاقت جو ہے کمزور کر دی۔ لیکن پھر بھی یہ باز نہیں آتے تھے، اور امیر معاویہ چاہتے تھے کہ ان پر زیادہ سختی کی جائے۔ البتہ بعد میں ان پر زیادہ سختی کی گئی، اور یہ مغیرہ بن شعبہ اپنے اس میں ان کی شورش کو دبانے میں کامیاب رہے۔ یہ پہلا واقعہ ہے۔ دوسرا ہے حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کا قتل۔ اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ یہ حجر بن عدی جو تھے، امیر معاویہ نے ایک رسم جاری کی تھی کہ سر عام اور خاص کر جمعہ کا جو خطبہ ہوتا تھا، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازیبا باتیں کی جاتی تھیں، بیان کی جاتی تھیں، اور لعن طعن کی جاتی تھی، تبرہ کیا جاتا تھا۔ تو یہ حجر بن عدی جو تھے، ان کو یہ بات پسند نہیں تھی، تو یہ اکثر جو ہے یہ امیر معاویہ اور ان کے لوگوں کو لعن طعن کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حسب معمول مغیرہ بن شعبہ جناب امیر کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اس پر حجر بن عدی نے کنکریاں پھینکی، زبانی بھی ان کو سخت الفاظ کہے۔ مغیرہ بالکل خاموش رہے اور 5000 درہم دے کر حجر کو راضی کیا۔ لیکن بعد میں مغیرہ بن شعبہ کے بعد زیاد جب آیا تو اس نے حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے امیر معاویہ کے پاس بھیج دیا، اور امیر معاویہ نے بعد میں ان کو قتل کر دیا۔ اور جب ان کو قتل کیا گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا پتہ چلا، بہت زیادہ ناراض ہوئیں، اور امیر معاویہ سے کہا کہ آپ نے ایک معصوم شخص کو قتل کر دیا، تو معاویہ تم کو حجر اور ان کے ساتھیوں کے قتل پر خدا کا خوف نہیں آیا۔ یہ الفاظ تھے حضرت عائشہ صدیقہ کے۔ معاویہ نے عرض کیا انہیں ان لوگوں نے قتل کیا جنہوں نے ان کے خلاف شہادت دی تھی۔ تو اس کے بعد ہم آتے ہیں جی بغاوتوں کا خاتمہ۔ امیر معاویہ کے زمانے میں اندرونی شورش کے ساتھ ساتھ متعدد مفتوحہ جو نئے نئے علاقے فتح ہوئے تھے، ان میں بھی بغاوتیں پھیلیں، جن میں بلخ، ہرات اور باغدیس وغیرہ کے علاقے شامل ہیں۔ اسی طرح مشرقی ولایت کے صوبہ دار عبداللہ بن عامر نے قیس بن حشم کو خراساں کا والی مقرر کر کے بغاوت فرب کرنے پر مأمور کیا۔ یہ سیدھے بلخ پہنچے اور یہاں کے آتش کدہ کو مسمار کر کے اہل بلخ کو مطیع بنایا، اور عبداللہ بن حازم نے ہرات اور بادغیس کے علاقوں کو قابو میں کیا۔ اسی طرح 43 ہجری میں کابل کا علاقہ باغی ہوا۔ عبد الرحمن بن سمرہ اس کو ختم کرنے کے لیے گئے، باغیوں کی سرکوبی کرتے ہوئے کابل پہنچے اور شہر کا محاصرہ کر کے سنگ باری کر کے شہر پناہ کی دیواریں ختم کر دیں۔ کابلیوں نے بھی شہر سے نکل کر مقابلہ کیا، لیکن مسلمانوں نے ان کو شکست دی۔ یعقوبی کا یہ بیان ہے کہ خود شہر پناہ کے دربان نے پھاٹک کھول دیے تھے۔ بہرحال کابل پر قبضہ ہو گیا۔ اب ہم امیر معاویہ کے دور کی فتوحات کا ذکر پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے سندھ کی فتح۔ سندھ میں مسلمانوں کا قدم خلافت راشدہ میں پہنچ چکا تھا۔ امیر معاویہ کے زمانے میں 2 سمتوں سے ہندوستان پر فوج کشی ہوئی، ایک قدیم راستہ سندھ سے، دوسرا خیبر کی راہ سے۔ عربی مورخوں نے ان دونوں کو باہم اس قدر آپس میں غلط ملت کر دیا ہے کہ پتہ نہیں چلتا۔ اس وقت کا جغرافیہ اور قدیم نام بھی اتنے بدل گئے ہیں کہ آج ان دنوں کو علیحدہ کر کے دکھانا کافی مشکل ہے۔ بہرحال خیبر کے راستے 44 ہجری میں محلب بن ابی صفرا نے فوج کشی کی اور کابل کو طے کر کے ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا۔ سرحدی علاقوں کے باشندوں نے مزاحمت کی۔ محلب انہیں شکست دیتے ہوئے کیکان
جس کو آج کل قلات کہتے ہیں، ایک طرف اس کی طرف بڑھے۔ یہاں چند ترک سرداروں کا مقابلہ ہوا، یہ سب مارے گئے اور مغلب مال غنیمت لے کر واپس چلے گئے۔ اسی طرح مغلب کے بعد عبداللہ بن عامر نے عبداللہ بن سوار ابدی کو سرحدی علاقوں کا حاکم بنایا۔ انہوں نے بھی کیکان پر حملہ کیا اور یہاں کے گھوڑے مال غنیمت میں حاصل کر کے امیر معاویہ کی خدمت میں پیش کیے۔ تھوڑے ہی دنوں بعد پھر واپس آئے۔ اس مرتبہ جنگ میں عبداللہ بن عامر کہ یہ سپہ سالار عبداللہ بن سوار ابدی یہ شہید ہو گئے، اور ان کے بعد سنان ابن سنان حزلی کا تقرر ہوا۔ انہوں نے بھی مکران کے صوبے جو باغی ہو گئے تھے دوبارہ فتح حاصل کی۔ اس طرح اس کے بعد ہم آتے ہیں ترکستان کی فتح۔ یہ 54 ہجری میں عبید اللہ بن زیاد، یہ زیاد کا بیٹا تھا، خراسان کا والی مقرر ہوا۔ یہ بڑا زبردست جرنیل تھا اپنے باپ کی طرح، اور 55 ہجری میں عبداللہ بن زیاد کی جگہ حضرت عثمان کے بیٹے ہیں سعید، ان کو والی مقرر کیا۔ انہوں نے جیہو دریا کو عبور کر کے آگے ایک خاتون تھی کبک جس کا نام تھا، وہ حکمران تھی، اس نے صلح کر لی، لیکن فوج نے کہا کہ ہم صلح نہیں مانتے، اور اس طرح بعد میں مقابلہ ہوا اور یہ سارے علاقے فتح ہو گئے۔ اس کے بعد سمرقند، بخارا، یہ سارے علاقے بھی مسلمانوں کے پاس آ گئے۔ اب ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں شمالی افریقہ کی فتح۔ شمالی افریقہ کی فتح، یہ ہے جی شمالی افریقہ کی فتوحات۔ خلافت راشدہ کے زمانے میں ہی شمالی افریقہ کا کافی حصہ فتح ہو چکا تھا، جس کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ 41 ہجری میں عقبہ بن نافع نے فوج کشی کی اور لواتا اور زناتا تک پہنچ گئے۔ یہاں کے باشندوں نے اطاعت قبول کر لی۔ پھر اس کے بعد 42 ہجری میں انہوں نے غدامس پر قبضہ کیا اور 43 ہجری میں سوڈان کے بعض حصے فتح کیے۔ اسی زمانے میں 41 ہجری میں معاویہ بن حدیج نے افریقہ کے بڑے اور خوبصورت ساحلی شہر بنزرت کو فتح کیا، اور اسی طرح 45 ہجری میں معاویہ بن حدیج نے دوبارہ بڑے اہتمام سے فوج کشی کی۔ عبداللہ بن عمر، ابن زبیر اور عبد الملک وغیرہ صحابہ اور اکابر قریش بھی ساتھ تھے، اور اس طرح افریقہ کا بہت بڑا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ تو یہ ہے شمالی افریقہ کی فتوحات، اور اس فتح میں اہم کردار عقبہ بن نافع نے کردار ادا کیا، اور دنیا کے تاریخ کے بڑے بڑے تاریخ دان جو ہیں وہ اس کو الیگزینڈر کے برابر کا سپہ سالار مانتے ہیں، اتنا بڑا تھا۔ اور یہی سپہ سالار تھا جس نے سمندر میں گھوڑا اپنا ڈال دیا تھا اور کہا کہ یا اللہ اگر میرے راستے میں آگے سمندر نہ آتا تو میں دنیا کو فتح کرتا رہتا اور آپ کا نام بلند کرتا رہتا جہاں تک خشکی ہوتی۔ اس کے بعد یہ ہم آتے ہیں رومیوں سے مارکے۔ رومی جو تھے چونکہ ان سے مسلمانوں نے علاقے چھینے تھے تو یہ بار بار مسلمانوں کے علاقوں میں گڑبڑ مچاتے تھے۔ عبداللہ بن قیس خارسی، جنادہ بن امیہ، عبد الرحمن بن خالد بن ولید، بصر بن ابی ارطات، مالک بن حبیرہ، فضالہ بن، یہ مختلف سنوں میں انہوں نے بحری مارکوں میں مشغول رہے اور انہوں نے جگہ جگہ رومیوں کو شکست دی۔ اس کے بعد ہم ایک اہم ایونٹس کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے قسطنطنیہ پر حملہ۔ تو مسلمانوں نے 49 ہجری میں امیر معاویہ نے بڑے ہی زبردست طریقے سے تیاری کی اور سفیان بن عوف ازدی کو ایک بڑی فوج کے ساتھ قسطنطنیہ روانہ کیا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسطنطنیہ کو جو فوج فتح کرے گی اس کا جنتی ہونے کی بشارت بھی دی تھی، تو اس لیے بڑے بڑے صحابہ بھی جس میں ابو ایوب انصاری، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس وغیرہ سب اس میں شامل ہوئے۔ مسلمانوں کا بحری بیڑا جو ہے فاسفورس میں داخل ہوا۔ قسطنطنیہ مشرقی کلیسا کا مرکز تھا، اس لیے رومیوں نے زبردست مدافعت کی۔ مسلمانوں میں بھی بڑا جوش اور جذبہ تھا اور کافی عرصہ اس کا محاصرہ جاری تھا، لیکن شدید سردی کی وجہ سے
مسلمانوں کو واپس آنا پڑا۔ اسی دوران یہ ایوب انصاری رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے بیمار پڑ گئے اور وہیں پہ وہ فوت ہوئے، اور ان کی وصیت کے مطابق ان کو قسطنطنیہ میں ہی دفن کر دیا گیا۔ اور رومیوں کو یہ خط لکھا گیا کہ اگر آپ نے اس کی قبر کی بے حرمتی کی تو یاد رکھیں کہ ہمارے علاقے میں بھی عیسائیوں پہ مشکل وقت آئے گا۔ تو بعد میں جب اس کو سلطان محمد فاتح نے فتح کیا تو حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار بنایا گیا، ساتھ ایک مسجد بنائی گئی، اور سلطنت عثمانیہ کے جتنے بھی خلیفہ ہوتے تھے تو ان کی وہاں پہ ہی تاج پوشی بھی کی جاتی تھی۔ اس کے بعد آتے ہیں فتوحات، مزید آگے بڑھتے ہیں۔ روڈس کی فتح، شام کے ساحلی علاقوں کو رومیوں کے حملے سے محفوظ کرنے کے لیے امیر معاویہ نے حضرت عثمان ہی کے زمانے میں بحیرہ روم کے جزائر پر قبضہ شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ جزیرہ قبرص اسی زمانے میں فتح کیا تھا، اور اپنے زمانے میں جزیرہ روڈس کی طرف قدم بڑھایا۔ یہ اناطولیہ کے قریب جنوب مغرب میں نہایت ہی زبردست جگہ، سرسبز و شاداب جگہ تھی، اور 52 ہجری میں جنادہ بن امیہ نے اس کو فتح کیا اور یہاں مسلمانوں کی آبادی قائم کی۔ اسی طرح ارواڑ کی فتح 54 ہجری میں جزیرہ ارواڑ پر قبضہ ہوا اور اس پر حملہ کیا گیا۔ اب ہم آتے ہیں وفات، لیکن وفات سے پہلے ہم یزید کی ولی عہدی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں جو خلفائے راشدین تھے ان کی کس طرح چناؤ ہوتا تھا اور کس طریقے سے وہ خلیفہ بنتے تھے، لیکن یہ مغیرہ بن شعبہ جو تھا اس نے سب سے پہلے امیر معاویہ کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ چونکہ مسلمان اس سے پہلے بھی بہت سارے مسئلے بن گئے تھے، تو لہٰذا آپ اپنی زندگی میں ہی اپنا کسی کو ولی عہد مقرر کر دیں تاکہ آئندہ یہ مسائل نہ بنیں۔ لیکن امیر معاویہ جانتے تھے کہ اس کی بہت زیادہ مخالفت ہوگی، شروع میں تو یہ خاموش رہے، لیکن بعد میں انہوں نے ان کی بات مانی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ یزید کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے کوفہ اور بصرہ کی ذمہ داری جو ہے اس کے ذمہ مغیرہ بن شعبہ کے ذمہ، بصرہ کو زیاد کے ذمہ لگایا، حجاز کی ذمہ داری مروان بن حکم کے سپرد ہوئی۔ کوفہ میں مغیرہ بن شعبہ کا بڑا اثر تھا، ان سے کہا کہ آپ یزید کی بیعت لینا شروع کر دیں، اور اس طرح بہت سارے لوگوں نے بیعت کی، لیکن عبد الرحمن بن ابو بکر اور اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، امام حسین اور عبد الرحمن بن ابو بکر، ان لوگوں نے بیعت نہ کی اور باقی لوگوں نے بیعت کی۔ بہرحال بعض تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ امیر معاویہ خود مکہ اور مدینہ آئے اور ان سے بھی بیعت لے لی گئی۔ بہرحال یہ طبری کی روایت ہے کہ ابن اسیر کا بیان ہے کہ امیر معاویہ کی آمد کی خبر سن کر 5 آدمی مدینہ سے مکہ چلے گئے۔ امیر معاویہ بھی وہاں پہنچے اور ان سب کو ملے، مائل کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن بہرحال تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے بات نہیں مانی تھی۔ بہرحال جو بھی ہے، انہوں نے امیر معاویہ نے یزید کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کیا، اس کا ہم احوال بعد میں پڑھیں گے۔ اور امیر معاویہ 60 ہجری میں مرض الموت میں مبتلا ہوئے اور 78 سال ان کی عمر ہو چکی تھی، زندگی کی کوئی امید نہیں تھی، تو اس لیے انہوں نے وصیت نامہ لکھا اپنے بیٹے کے نام، اور پھر اس کے بعد یہ وفات پا گئے۔ اور اس میں جو انہوں نے اپنی وصیت لکھی تھی اس میں اس نے ذکر کیا ہے کہ حسین بن علی، عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابو بکر اور عبداللہ بن زبیر کے علاوہ کوئی خلیف نہیں ہے۔ اپنے بیٹے کی وصیت میں اس نے کہا ہے عبداللہ بن عمر سے کوئی خطرہ نہیں، انہیں زہد و عبادت کے علاوہ کسی اور چیز سے واسطہ نہیں ہے، عام مسلمانوں کی بیعت کے بعد انہیں بھی کوئی عذر نہ ہوگا۔ عبد الرحمن بن ابو بکر میں کوئی ذاتی حوصلہ و ہمت نہیں ہے، اور
البتہ حسین بن علی کی جانب سے خطرہ ہے، اہل عراق انہیں تمہارے مقابلے میں لا کر چھوڑ دیں گے، جب تمہارے مقابلے میں آئیں اور تم کو ان پر قابو حاصل ہو جائے تو درگزر سے کام لینا۔ یہ وصیتیں کی۔ تو اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کارنامے۔ سب سے پہلے امیر معاویہ کا سب سے بڑا کارنامہ بحری فوج ہے۔ یہ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی فوج بن گئی تھی، بحری فوج، لیکن امیر معاویہ نے اس کو بہت زیادہ ترقی کی اور اس زمانے میں 500 جہازوں کے بیڑے کے ساتھ قبرص پر حملہ کیا تھا۔ خود انہیں کے زمانے میں بحری بیڑا اتنا طاقتور ہو گیا تھا کہ بحیرہ روم مسلمانوں کا بازی گاہ بن گیا۔ اور اسی طرح امیر معاویہ میں نے امیر البحر یعنی بحری جو فوج تھا اس کا سپہ سالار، پہلی دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا، بحری فوج کا سپہ سالار کا علیحدہ مستقل عہدہ قائم کیا۔ چنانچہ جنادہ بن ابی امیہ، عبداللہ بن قیس حارثی اس عہدے پر ممتاز تھے۔ عبداللہ نے 50 بحری مارکے سر کیے اور جنادہ یزید کے زمانے تک بحری لڑائیوں میں مصروف رہے۔ اسی طرح جہاز سازی کے کارخانے بھی قائم کیے گئے، سرمائی اور گرمائی فوجیں۔ امیر معاویہ نے ایک کام یہ کیا کہ موسم اور مختلف ملکوں کی آب و ہوا کے اعتبار سے فوجوں کی 2 قسمیں شائطہ اور صائفہ یعنی سرمائی اور گرمائی تشکیل دیں۔ اسی طرح انہوں نے قلعوں کی تعمیر بھی کی۔ منجنیق جو ہے اس کا استعمال بھی پہلی دفعہ امیر معاویہ کے دور میں شروع ہوا۔ اس میں پتھر ڈال کر بڑے بڑے قلعوں پر مارتے تھے جس کی وجہ سے قلعے میں شگاف پڑ جاتا تھا۔ اسی طرح امیر معاویہ نے پولیس کا صیغہ قائم کیا زیادہ بہتر طور پر، اور کہا جاتا ہے کہ امیر معاویہ کے دور میں اگر کسی جگہ کوئی چیز پڑی رہتی تھی تو کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا تھا جب تک کہ مالک خود آ کر اٹھا نہ لے۔ اور اسی طرح یہ زیاد جو تھا اس نے بھی بڑا زبردست سسٹم قائم کیا اور لوگوں سے کہا کہ رات کو کوئی بھی باہر نہ نکلے، اور امن و امان بہترین طور پر قائم کیا۔ اسی طرح ڈاک کا نظام امیر معاویہ نے قائم کیا اور تیز ترین گھوڑے اس کے لیے مقرر کیے۔ پھر دیوان حاتم، اس سے پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ جعل سازی بھی ہو جاتی تھی، لیکن امیر معاویہ نے باقاعدہ ایک مہر بنائی اور جو کاغذ بھی جو بھی حکم نامہ ہوتا تھا اس کی ایک کاپی اپنے پاس رکھتے تھے۔ اس طرح یہ ایک نیا محکمہ بھی قائم ہوا۔ اب یہ امیر معاویہ کے دور کے واقعات آ گئے۔ اب ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے یہ تیسرے اس کی طرف کہ بنو امیہ کے دور کے بعد بنو امیہ کے دور میں سسٹم جو ہے وہ کس طرح تبدیل ہوا۔ تو یہ امیر معاویہ جو تھا یہ خلفائے راشدین کی طرح نہیں تھے، بلکہ انہوں نے یزید کو نامینیٹ کر کے سسٹم آف نامینیشن جو کہ اس سے پہلے روم میں اور اسی طرح فارس میں رائج تھا وہ قائم کر دیا۔ ایک بیت المال پہلے پبلک ٹریجری تھی لیکن امیر معاویہ نے اس کو ذاتی استعمال میں لایا۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے وظائف بھی اس میں سے دیے، لیکن بہرحال بیت المال جو تھا وہ بادشاہ یا جو خلیفہ ہوتا تھا اس کے ذاتی استعمال میں آ گئی۔ اسی طرح کونسل آف ایلڈرز یا مشیران اس کا عہدہ بھی ختم کر دیا گیا۔ امیر معاویہ کی مرضی ہوتی تھی۔ بہرحال ان 3 شخصوں سے جس کا ذکر ہوا ہے، مغیرہ بن شعبہ اور زیاد اور عمر بن عاص، ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح ان کے دور میں سمپلسٹی جو سادگی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس سے پہلے جو خلیفہ ہوتا تھا وہ بالکل سادہ زندگی گزارتا تھا، لیکن اب بادشاہوں جیسی زندگی گزارنے لگے خلیفہ۔ امیر معاویہ اپنے آپ کو پہلا بادشاہ کہتا تھا، اور اس طرح خلفائے راشدین کا وہ سسٹم ختم ہوا، اور آخر میں بعد میں یہ موروثی سیاست قائم ہوئی، اور بعد میں بنو عباس کی جب گورنمنٹ آتی ہے ان کی حکومت، تو وہاں پہ بھی یہی سلسلہ قائم و دائم رہا، اور اس طرح ہم نے امیر معاویہ کا یہ دور پڑھ لیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم یزید کا ذکر کریں گے، امیر معاویہ کا بیٹا، اور اس کے دور کے واقعات پڑھیں گے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔